کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں اجر و ثواب صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آپ ہر عمل کو اللہ کے لیے کریں، اللہ کو بڑا مان کر کریں، اپنے آپ کو بندہ تسلیم کر کے کہیں، اللہ کے قانون کو مان کر کریں، اور اس کی جزا پر اور اس کی سزا پر ایمان رکھیں۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ جو کام کریں گے پھر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب آ جائیے، ہم آتے ہیں ذرا، اس میں چند مشکل الفاظ آئے ہیں، اب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 اور سے لے کر 21 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ شرع لکم، تم لوگوں کے لیے، شرع لکم، تم لوگوں کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے۔ شرع کا مطلب کیا ہے؟ قانون، قانون بنا دیا گیا ہے، تم لوگوں کے لیے وہی قانون بنایا گیا ہے۔ ما وصی بہ نوحا، اور جس کا حکم ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، 5 پیغمبروں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پیغمبر جو ہیں وہ 315 ہیں، نبی 1,24,000 ہے۔ نبی سے بڑا درجہ ہوتا ہے رسول کا، پیغمبر کا، وہ ہیں 315 کے قریب، اور ان 315 میں بھی 5 بڑے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 5 میں بھی سب سے بڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سب کو ایک ہی چیز دی گئی ہے، اور وہی آپ کو بھی دی جا رہی ہے، ایک ہی قانون۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف مت کرو، اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ ذرا غور فرمائیے، ادھر دیکھیے، اہل سنت والجماعت میں بہت سارے لوگ ہیں، اس میں حنفی بھی ہیں، اس میں شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں، اور امام اوزاعی کے پیروکار ہیں، بہت سارے یعنی امام گزرے ہیں، ان سب کے پیروکار اہل سنت والجماعت میں سے۔ اسی طرح حنفیوں کے اندر آپ کو دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، پاکستان میں حنبلی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی، تو یہ سب اہل سنت والجماعت میں سے۔ ان میں دین کے مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھنا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، مغرب کی 3 ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سود حرام ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دین کو قائم کرو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس میں کسی اختلاف کا شکار نہ ہونا، اس بارے میں تفرقے میں نہ پڑنا۔ پھر فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، لیکن یہ جو دعوت ہے اقامت دین کی، یہ مشرکین کو بہت ناگوار ہے۔ اچھا دیکھیے، یہاں مشرکین کا ایک خاص مطلب ہے، ایک مشرکین ذات ہوتے ہیں، ایک مشرکین ذات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ایک کے بجائے 2 ہے، جیسے بہت ثنویہ تھے، وہ کہتے تھے 2 خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے، ایک اندھیرے کا خدا ہے، ایک اجالے کے خدا ہے، ثنویہ کہتے ہیں اس کو۔
ثنویہ کہتے ہیں ان کو. یہ پارسی مذہب کی بنیادیں بھی بہت حد تک اس سے ملتی جلتی ہیں. تو اسی طرح بعض لوگ 3 خدا کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بڑا باپ خدا ہے، ایک بیٹا خدا ہے اور ایک روح القدس ہے. جیسے عیسائی 3 خدا کو مانتے ہیں. یا ہندو یہ کہتے ہیں کہ کئی خدا ہیں اور جو پیدا کرنے والا خدا ہے وہ برہما ہے، اور جو پالنے پوسنے والا رب ہے وہ جو ہے وہ وشنو ہے، اور جو طاقت کا اور جنگ کا خدا ہے وہ شیوا ہے، شیو. اور شیو سینا والے یہی ہیں، اس شیو کو ماننے والے، وہ طاقت کا خدا ہے. تو خدا کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حصے کر دیے، کئی خدا بنا دیے. تو اس کو جو خدائی میں دوسروں کو شریک کرتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت میں بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حکم اللہ کا چلے گا، یہ انسان کا حکم چلے گا. 100% اللہ کا قانون نہیں چلے گا، کچھ ہمارا بھی چلے گا. اس میں اللہ کو چھوڑ دو، ہمارے قانون کی پیروی کرو. سود کے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں، مسجد کے مسئلے میں آپ اللہ کی پیروی کر لیں، اس کی نماز پڑھیں. لیکن سود ہماری مرضی سے بینکوں کا لیں اور دیں، وہ قانون الگ ہے، یہ قانون الگ ہے. وہ اللہ کا قانون پہ چلو، یہاں جو ہے دنیا کے قانون پہ چلو. یہ ہے شرک فی القانون، یہ ہے شرک فی التشریع. تو فرمایا جا رہا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت ناگوار ہے، ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، ان کے لیے بہت بوجھ ہے. کبر علی المشرکین، وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کون ہوتا ہے کہ سود کو حرام کرنے والا؟ ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، مسجد کی حد تک رکھو اللہ کو، ہر چیز میں اللہ کو مت لاؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرے صاحب، آپ یہاں کیا کاروبار میں، سیاست میں، حکومت میں، جنگ میں، ہر چیز میں اللہ کو لے آتے ہیں، ہر چیز میں قرآن کو لے کے آتے ہیں، ایسا مت کرو. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جو ہے جس کو چاہے منتخب کر لیتا ہے. اور اس کا اصول یہ ہے جو انابت اختیار کرتا ہے. من ینیب، اناب ینیب منیب. منیب اس کو کہتے ہیں جو اس کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اسی کو ہدایت مل سکتی. جو اس کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. تو پھر یہ اختلاف کیوں ہوا؟ بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن سارا امریکہ، سارا یورپ سود کے اوپر چلتا ہے. من بعد ما جاءهم العلم، علم آنے کے بعد اختلاف ہوا. کیوں پھر بائبل پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ زانی عورت، زانی مرد کو رجم کرنا چاہیے، پتھر مارنا چاہیے، سنسار کرنا چاہیے. کیوں پھر امریکہ اس قانون پر عمل نہیں کرتا؟ اس لیے کہ انہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے باوجود، جانتے بوجھتے، نوئنگلی، انٹینشنلی انہوں نے اختلاف کیا. بغیم بینہم، تاکہ ایک دوسرے پر زیادتی کی جائے، ایک دوسرے کا استحصال کیا جائے، ایک دوسرے پر ظلم کیا جائے، ایک دوسرے کا خون چوسا جائے. تو دنیا میں جو اختلاف ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ سود خور بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں اتنے بڑے سود خور ہیں کہ پوچھیے مت. فکس ڈپازٹ میں رکھتے ہیں، آپ کا خون چوستے ہیں. غریب آدمی جاتا ہے، آپ اگر موبائل میں 100 روپے کا بیلنس بھی ڈلوا لیں گے تو اس پہ بھی سود دینا پڑتا ہے. اگر بجلی کا بل آپ 2 دن لیٹ دیتے ہیں اس پر بھی آپ کو سود دینا پڑتا ہے.